بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مس نبیلہ بصیر فرام بحریہ کالج EAV مجید انصاری کی معلمہ۔ آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کے آغاز سے پہلے سب سے پہلے قرآن کریم کا مختصر سا تعارف آپ سے کر دوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس میں ہی تمام مسلمانوں کی ہدایت موجود ہے، اور اس کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، بس اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے۔ آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر 2 میں قرآن کریم کے کچھ الفاظ اور ان کا مطلب جانیں گے۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 52 میں ہے الکتاب، ان الکتابہ۔ الکتاب کا مطلب ہم یونٹ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ الکتاب کا مطلب کتاب ہے۔ ان الکتابہ، ان کا مطلب بے شک ہے، الکتاب کتاب یعنی بے شک کتاب یا یقیناً کتاب۔ انا کا لفظ عربی زبان میں بے شک یا یقیناً کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ انا اور اس کے بعد لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا ان کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انا سے اگلے لفظ مفرد پر زبر ہوتی ہے۔ اب ہم درس میں دیے گئے قرآنی کتوں کا ترجمہ سیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان الدین، بے شک انصاف یا دین، ان الشرک، بے شک شرک، ان الباطل، بے شک باطل یا جھوٹ، ان الصلاۃ، بے شک نماز، ان الہدی، بے شک ہدایت، ان الموت، بے شک موت، ان العزت، بے شک عزت۔ آپ میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا مطلب لکھیے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، ان الانسان، بے شک انسان، ان القوم، بے شک قوم، ان الامر، بے شک حکم معاملہ یا امر، ان الارض، بے شک زمین، ان العاقبۃ، بے شک انجام، ان الفضل، بے شک فضل، ان جہنم، بے شک جہنم، ان الساعۃ، بے شک قیامت، ان الخزی، بے شک رسوائی، ان السمع، بے شک کان، ان الظن، بے شک گمان، ان العہد، بے شک وعدہ، ان ھذا، بے شک یہ، ان ذالک، بے شک وہ، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، ان ثمود، بے شک ثمود، ان یاجوج، بے شک یاجوج، ان فرعون، بے شک فرعون، ان قارون، بے شک قارون۔ ان کے بعد 2 یا 3 لفظ واو کے ذریعے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہم یونٹ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ واو کا لفظ اگر درمیان میں استعمال ہو تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، جیسے ان ابراہیم و اسماعیل، بے شک ابراہیم اور اسماعیل، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، ان السمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب۔ اب ہم صفحہ نمبر 53 پر دیے گئے الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ان ھذا عدو، بے شک یہ دشمن ہے، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ یاد دہانی ہے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، ان اللہ مخرج، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے،
ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 53 کے دوسرے پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں ہے کہ بعض اوقات انا کے شروع میں فا یعنی تو کا لفظ آتا ہے۔ فَإِنَّا کا مطلب تو بے شک، یعنی فا کا مطلب تو ہے، تو جب فَإِنَّا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا تو بے شک۔ جیسے پہلا لفظ ہے، پہلی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ علم والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو بے شک اللہ غنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا اور علم والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان اور علم والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ غنی اور قابل تعریف ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے۔ اب صفحہ نمبر 53 کے تیسرے پیراگراف کو دیکھیے۔ جملے کے شروع میں انا اور دوسرے حصے میں لا آنے سے دوہری تاکید کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ان ھذا لساحر علیم، لا کا لفظ یہاں دوہری تاکید کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے۔ ان ھذا لسحر، بے شک یہ یقیناً جادو ہے۔ ان ھذا لشیء، بے شک یہ یقیناً چیز ہے۔ ان ھذا لمکر، بے شک یہ یقیناً سازش ہے۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ ان الانسان لظلوم، بے شک انسان یقیناً ظالم ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف یقیناً ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ یقیناً قوی اور غالب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ یقیناً علم والا اور بردبار ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے۔ مشق میں دیے گئے الفاظ کا ترجمہ آپ خود کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ورک شیٹ دی جا رہی ہے، آپ اس کو سالو کیجیے اور اپنی ٹیچر کو چیک کروائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔